السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل کا دن 9 محرم الحرام کا دن ہے اور بدھ کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے 2024 1446 ہجری شروع ہے۔ 9 اور 10 میں بہت ساری خرافات لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بڑے ہی شد و مد کے ساتھ وہ خرافات کی جاتی ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ تو لا علمی کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ تو حاضرین و سامعین، ان دنوں میں کیا جانے والے ناجائز اور رسومات ان کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 اور 10 کو قبرستان میں جانا ضروری ہے اور وہاں جا کر مٹھائیاں تقسیم کرنا، کھانے تقسیم کرنا، اور اسی طرح وہاں جا کر بتیاں جلانا یہ خلاف شریعت ہے، یہ بدعت ہے، رسومات ہیں، ہندوانہ رسم ہے۔ نبی علیہ والسلام کا بتایا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیے کہ مردوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ہر جمعرات کو قبرستان جائیں، جمعۃ المبارک کو جائیں، اور تاکہ وہاں جا کر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور فکر آخرت پیدا ہو، تاکہ قبر کو دیکھ کر ان کو عبرت حاصل ہو۔ 9 اور 10 کی حالت ہم دیکھ لیں، قبرستان میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ایک میلہ قسم کا لگا ہوا ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، شور و غل ہے، قبروں کو بے ادبی ہے، اور ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جوتوں کے ساتھ، بہت زیادہ قبروں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو لا علمی کی وجہ سے دیکھا دیکھی یہ کام کرتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، یا بعض ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ ان پڑھ قسم کے لوگ جن کو بھی یہ حدیث یاد ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ والسلام نے قبروں پر چھڑی رکھی ہے، تو اس لیے ہم بھی جو ہے قبروں پر چھڑیاں رکھتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں۔ پانی ڈالنے والے ان کے پاس کسی قسم کو کوئی حدیث، یا قبر کو لپائی والی کسی قسم کو کوئی حدیث نہیں ملتی۔ ہاں، ویسے قبر کی دیکھ بھال کرنا، اس کی لپائی کرنا، یہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ 9 اور 10 کو خاص کر لینا پورے سال میں۔ اب جیسے آپ کے سامنے گرمی کے حالات ہیں، کتنی سخت قسم کی گرمی ہے، اس گرمی کے دن میں بھی ہم 9 اور 10 کے دن جو ہے وہاں جا کر قبروں کی لپائی کریں گے، اور وہاں ڈالیں ڈالیں گے، مٹھائیوں کی تقسیم ہوگی، کھانوں کی تقسیم ہوگی۔ یہ کیا خرافات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہی چیزیں آپ یہاں بستی میں بچوں کو دے دیں؟ یہاں بچے کھا لیں گے، بچے قبرستان میں نہیں جائیں گے، قبروں کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، نبی علیہ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ والسلام جا رہے تھے، 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قبروں پر 2 چھڑیاں رکھیں، اور پھر صحابہ کو نصیحت فرمائی، آپ کو پتہ ہے میں نے کام کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ 2 قبر والے، ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا، اس غیبت کی وجہ سے اس کو گناہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ حاضرین و سامعین، کبھی ہم نے اس جزیے پر عمل بھی کیا ہے؟ نبی علیہ والسلام کی اس جزیے کو ہم نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہے کہ ہم غیبتیں چھوڑ دیں، گلے شکوے چھوڑ دیں؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر مل رہا ہے۔ آج اگر ہم کسی نوجوان کو دعوت دیتے ہیں نماز کی، تو وہ فٹ یہ جواب دیتا ہے کہ بھئی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بھائی، نظافت اللہ کو پسند ہے، پاکیزگی اللہ کو پسند ہے، الطہور شطر الایمان، یہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ناپاک کپڑوں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں۔ اسی حالت میں اگر ہمیں موت آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے عزیز دوستو، یہ 9 اور 10 کو خاص کرنا، اور اس میں جو ہے نہ جانے والے پر طعن و تشنیع کرنا، اور وہاں جا کر مٹھائیاں تقسیم کرنا اور بتیاں جلانا، کھانے تقسیم کرنا، یہ ساری کی ساری خرافات ہیں، شریعت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔